السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النحل پڑھیں گے جو قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 16ویں نمبر پر اور نازل ہونے کی ترتیب کے لحاظ سے 70 نمبر پر ہے۔ اس کے 16 رکوع ہیں اور 128 آیات ہیں۔ نحل کا معنی ہوتا ہے شہد کی مکھی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کا تذکرہ فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا نام ہی یہ رکھا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور جو صورتیں مکہ میں نازل ہوئیں ان میں زیادہ تر عقیدے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور اس طرح کی چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ ہی گیا، فلا تستعجلوہ، بس اس کو طلب کرنے میں جلدی نہ کرو، سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور بلند ہے اس چیز سے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے مدد کا حکم آ ہی گیا۔ عطا، یہ عطا یا عطی سے ماضی کا صیغہ ہے۔ تو عرب لوگوں کی عادت ہے کہ جب وہ کسی بات کا یقین دلانا چاہتے ہیں یا اس کا قرب بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت ماضی کے صیغے سے بات کرتے ہیں کہ وہ کام، فلاں کام ہو چکا ہے، یعنی گویا ہو ہی چکا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دلانے کے لیے یہ بات کہی کہ مسلمانوں کے لیے فتح اور مدد کا حکم آ ہی گیا، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی دشمنی کرنے کی وجہ سے کافروں کی ہلاکت کا وقت سمجھو کہ آ ہی پہنچا۔ فلا تستعجلوہ، تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، یعنی بہت جلدی جنگ بدر میں یہ لوگ پکڑ لیے جائیں گے اور تم اس بات پر یقین رکھو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، نازل کرتا ہے وہ فرشتوں کو بالروح، جبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنے حکم سے، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، یہ کہ تم ڈراؤ اس بات سے کہ بے شک نہیں کوئی معبود مگر میں ہی، بس مجھ سے ہی ڈرو۔ یعنی جبریل علیہ السلام کی معیت میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ان کے ساتھ جبریل علیہ السلام کا نام روح اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ایسی تعلیمات لے کر آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو نبوت کے لیے چن لیتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ باقی فرشتوں کو ان کی طرف اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہی کہ من امرہ، اللہ کے حکم سے، یعنی یہاں اس بات کی نفی ہو گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وحی تو اللہ نے کسی اور کی طرف بھیجی تھی، لیکن معاذ اللہ جبریل علیہ السلام غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گئے، یہ بات انتہائی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے بھیجتے ہیں، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں بھیجتے ہیں۔ یہاں تیسری یہ بات بیان کی گئی ہے کہ نبوت کو حاصل کرنا یہ انسان کی اپنی کوشش نہیں ہے کہ اس کی کوشش کی وجہ سے یا کسی ورد وظیفے یا کسی اور اس طرح کے کام کی وجہ سے، کسی کی سفارش کی وجہ سے نبوت مل جائے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو نبوت کے لیے چنا ان کی تخلیق ہی اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے فرمائی، اور بے شک وہ انسان ہی تھے لیکن ان کی پرورش اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ طریقے سے فرمائی۔ اور چوتھی بات یہاں یہ ذکر کی گئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے عذابات سے ڈرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے گناہ کو یاد رکھنا ہے کہ شرک کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ انہ لا الہ الا انا،
کہ یعنی اس بات سے ڈراؤ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فاتقون پس مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ 5ویں بات یہاں ذکر کی گئی ہے کہ متقی وہ ہے، تقوی اختیار کرنے والا شخص وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، وہ اس چیز سے بلند ہے جس کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی ارض و سماوات کی تخلیق اس اللہ وحدہ لا شریک کی ہے جو سب سے بلند ہے اور ان کے شرک سے پاک ہے۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا معبود وہ عاجز نہیں ہے، بلکہ وہ اعلیٰ اور برتر اور زبردست ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، بس اس وقت وہ جھگڑا کرنے والا ہے ظاہری طور پر۔ یعنی انسان اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتا اور پھر اپنے ہی خالق کے بارے میں بحث کرتا ہے، جھگڑتا ہے۔ والانعام خلقها، اور چار پاؤں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، یعنی تمام یہ مخلوقات اللہ ہی کی مخلوق ہیں۔ لکم فیہا دفء ومنافع، تمہارے لیے اس میں گرمائی ہے، یعنی ان کی اون سے اور ان کے چمڑے سے گرم کپڑے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں تیار ہوتی ہیں۔ ومنافع ومنہا تأکلون، اور اس میں منافع ہے، یعنی باقاعدہ ان چیزوں کا کاروبار کیا جاتا ہے۔ ومنہا تأکلون، اور اس سے تم کھاتے ہو، یعنی ان چار پاؤں کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے اس میں خوبصورتی ہے جب تم شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے واپسی کا ذکر کیا ہے کہ شام کو چرا کر لے کر آتے ہو، کیونکہ جب جانور چرنے کے بعد اپنے گھروں کی طرف آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہونے کی وجہ سے بہت شوخی کر رہے ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت لگتے ہیں، بھرے پیٹوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر رونق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے کاروبار جانوروں کے ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت خوبصورتی ہوتی ہے کہ ان کا کاروبار ان کے جانوروں کی نسبت اچھا یا کم سمجھا جاتا ہے۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، یعنی جب صبح کے وقت تم چرانے کے لیے لے جاتے ہو، یعنی اس وقت بھی اس میں خوبصورتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے ان کے لیے چارہ بھی پیدا کیا اور پانی بھی۔ وَالْخَيْلَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں ایسے شہر تک جہاں تم نہیں پہنچ سکتے، إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، مگر اپنے نفسوں کی مشقت سے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا رب ضرور شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ، اور گھوڑے اور خچر اور گدے، لِتَرْكَبُوهَا، تاکہ تم ان پر سواری کرو، وَزِینَةً، اور یہ زینت کا سبب ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کا اور بوجھ برداری کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان جانوروں کو اس طرح سے پیدا کیا کہ انسان ان کے اوپر منوں اور ٹنوں کے حساب سے بوجھ لاتا ہے اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کرتا ہے۔ کمال بات ہے کہ جدت کے باوجود آج کل کس قدر جدت ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی پہاڑی علاقوں میں اور بہت سے ایسے علاقوں میں ابھی تک یہ جانور ہی استعمال ہوتے ہیں جہاں عام گاڑیاں استعمال نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ہماری فوج کی ترقی کے باوجود ابھی بھی ان میں گھوڑے مستعمل ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی پہلا فائدہ یہ بتایا کہ ان میں تمہارے لیے گرمائی ہے، اور ایک بتایا کہ کاروبار ہے، تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ تم ان کا گوشت کھاتے ہو، چوتھا فائدہ یہ بتایا کہ وہ تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ گھوڑے اور خچر اور گدے، ان میں سے گھوڑا اور خچر یہ تو دونوں حلال ہیں، لیکن ان جانوروں کے دوسرے فوائد بہت زیادہ ہیں جس وجہ سے ان کو عام طور پر کھایا نہیں جاتا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھایا گیا ہے اور کافی عرصہ تک گدھے کا گوشت بھی کھایا جاتا رہا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کاملہ سے اس کو حرام کر دیا اور یہ گوشت یعنی گدھے کا اب حرام ہے۔ اب گدھا صرف سواری کے لیے یا بوجھ برداری کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں قیامت تک آنے والی تمام سواریاں یعنی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، دوسرے سائیکل، عام گاڑیاں، جہاز، راکٹ اور بے شمار ایسی سواریاں جو آئندہ بھی بنتی رہیں گی، وہ سب چیزیں اس میں شامل کر لی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسی چیزوں کا نام نہیں لیا کیونکہ اس زمانے میں تو لوگ پہیے کو ہی پہچانتے نہیں تھے کہ جائے کہ وہ جہازوں کا تصور کرتے، تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اللہ پر ہے سیدھا راستہ۔ قصد کا معنی سیدھا، سبیل کا معنی راستہ، اور جب یہ لفظ السبیل کے ساتھ آتا ہے تو پھر اس کا معنی سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ ویسے قصد کا معنی ارادہ کرنا بھی ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سیدھا راستہ جاتا ہے۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اس سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ضرور ہدایت دے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خط کھینچا جو بہت لمبا تھا اور پھر اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے کئی خط کھینچے اور فرمایا کہ یہ راستہ سیدھا، یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو سائڈوں پر راستے نکلتے ہیں یہ شیاطین کے راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہی بات ذکر کی ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے وہی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دین کا ہر کام سیدھا ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی مشکل نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کی طبیعت یا اس کے ماحول کے خلاف ہو، جبکہ دین کے سوا باقی جتنے بھی بناوٹی مذاہب ہیں یہ سب انسان کی طبیعت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، یعنی اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں تھی کہ وہ فرشتوں کی طرح تمام انسانوں کو بھی ہدایت یافتہ بنا دیتا، لیکن اس نے انسان کو خود مختار بنایا ہے اور اس کو دین اور بے دینی دونوں چیزیں سمجھا دینے کے بعد یہ اختیار دیا کہ اگر سیدھا رستہ چن لو گے تو اللہ سے انعام پاؤ گے، اور اگر الٹے رستے پر چلو گے تو سزا پاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا، اس سے تم پیتے ہو۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ، اور اس سے تم شجرکاری کرتے ہو یعنی درختوں اور کھیتوں کو پلاتے ہو۔ فِيهِ تُسِيمُونَ، اور اس سے تم چارپاؤں کو بھی پلاتے ہو، یعنی یہ سب اللہ ہی کی قدرتیں ہیں، وہ اللہ جس کو معبود ہونے کا شرف حاصل ہے، جو معبود برحق ہے۔ فرمایا يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، وہ پیدا کرتا ہے تمہارے لیے کھیتیاں، والزیتون، اور زیتون پیدا کرتا ہے، والنخیل، اور کھجوریں، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم کے پھل۔ یہ کل الثمرات میں تمام جدید اور قدیم ہر قسم کے پھل شامل ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انہ لا الہ الا انا، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے معبود ہونے کی تمام دلیلیں بیان فرما رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر کیا تمہارے لیے یا مطیع کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، یعنی یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں آج کی جدید سائنس بھی عاجز ہے کہ رات اور دن کہ اس میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا، ایسے ہی سورج اور چاند، ان کو بھی سائنس کی جدت ذرا بھر بھی تبدیل نہیں کر سکی۔ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اور تارے وہ مطیع ہیں اللہ کے حکم سے۔
تو تاروں سے انسان ذرا کم فائدہ حاصل کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہیں مثلاً سمندروں میں سفر کرنے والے، صحراؤں میں سفر کرنے والے، یا بعض حالات میں ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن دن رات اور چاند سورج سے تقریباً ہر شخص ہی فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کا اکٹھا ذکر کیا ہے اور تاروں کا علیحدہ۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل مند ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سخر کا لفظ استعمال فرمایا، مسخر کیا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مخلوقات انسان کے تابع ہیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں اور 5ویں نمبر پر تمام تارے، یہ پانچوں مخلوقات مسخر ہیں، مجبور ہیں، جن کاموں کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے وہی کام یہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کام یہ نہیں کر سکتے۔ وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کی ہے، مختلفاً الوانہ، اس کے رنگ مختلف ہیں، یعنی زمین میں طرح طرح کے پھول، طرح طرح کے پھل، اور زمین کی اپنی مختلف رنگتیں، پھر اس کی مختلف تاثیر، اور سب کچھ یہ اللہ نے انسان کے لیے ہی بنایا۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے ایسی قوم کے لیے جو نصیحت پکڑتی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت کھاؤ۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم اس میں سے زیورات نکالتے ہو جن کو تم پہنتے ہو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو، مواخر فیہ، کہ وہ اس کے پانی کو پھاڑتے ہوئے چلتی ہیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یعنی یہ مختصراً دریاؤں اور سمندروں کے فوائد ہیں کہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں منوں کے حساب سے بلکہ ٹنوں کے حساب سے اس میں سے تازہ گوشت ہم حاصل کرتے ہیں، اور پھر مچھلی جو ہم سمندر سے حاصل کرتے ہیں اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پر اس میں سے مونگے اور موتی اور ہیرے اور جواہرات اور نہ جانے کون کون سے قیمتی پتھر نکلتے ہیں جن کو انسان اپنے زیورات میں استعمال کرتا ہے، اور یہ یعنی بڑے کاروبار کی چیز ہے۔ پھر کشتی، یہ یعنی بڑی عجیب چیز ہے کہ پانی کی تہہ پر کوئی چیز بھی نہیں تیرتی سوائے کشتی اور جہاز کے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے رکھا ہے کہ تم انسانوں کی کشتیوں کو تیراؤ۔ اور یہ کشتیاں یعنی کشتیوں کو بنانے کا کاروبار، پھر اس پر کرائے کا کاروبار، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہیں، اور اللہ نے اس لیے بنائی کہ انسان شکر کرے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے زمین میں ڈال دیے پہاڑ، رواسیہ، یہ کہ تمہارے ساتھ ہل جائے، یعنی ہلنے سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کے اوپر پہاڑ گاڑ دیے۔ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور نہریں، یہ نہر کی جمع ہے کہ نہریں بنائیں، وَسُبُلًا، اور یہ سبیل کی جمع ہے کہ راستے، یعنی انسان کو راستے تلاش کرنا، راستوں پر چلنا سکھایا کہ انسان دور دراز نکل جاتا ہے پھر اپنے گھر لوٹ آتا ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پالو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات، گھر کی واپسی، اور کاروبار کے لیے جہاں چاہو چلے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا کی ہے کہ وہ ان چیزوں کو نشانیاں بناتا ہے اور سفر کرتا چلا جاتا ہے۔ وَعَلَامَاتٍ، اور بہت سی علامتیں، یعنی اللہ کی وحدانیت پر بے شمار علامتیں اس دنیا میں پائی جاتی ہیں۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور وہ تاروں سے راہ پاتے ہیں، یعنی سمندروں میں، صحراؤں میں، فضاؤں میں تاروں سے ہی رستہ معلوم کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے انسان اپنے راستے کو معلوم کر سکے۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ، کیا بس وہ اللہ جو پیدا کرتا ہے وہ ان معبودوں کی طرح ہے جو پیدا نہیں کرتے؟
افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات کا مختصر تعارف کرانے کے بعد پھر اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ معبود برحق اور معبودان باطل یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، لا تحصوها، تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تم چھپ کر کرتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی جہاں اس کی ظاہری قدرتیں ہیں، جہاں وہ زمین و آسمان کا خالق ہے، ہر چیز کا مالک ہے، وہاں اس نے انسان کو بھی بے مہار نہیں چھوڑا، بلکہ وہ انسان کے اوپر پوری گرفت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ وہ تمہاری چھپی ہوئی اور ظاہری ہر حالت کو جانتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، اور وہ لوگ جن کو مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں، لا یخلقون شیئا، وہ تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، ان کو تو خود پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ تو خود اللہ کی مخلوق ہیں، وہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردے ہیں، غیر احیاء، وہ تو زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کا حشر کب ہوگا، ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ یعنی وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے جو اپنی زندگی کو قائم رکھنے پر قادر نہیں، جو اپنی موت کی حالت کو باقی رکھنے پر قادر نہیں، جو حساب و کتاب کا محتاج ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک یعنی محتاج بندہ ہے، وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے؟ انسان کو سوچنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے یہاں دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے معبود برحق کی پہچان عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کے شکر گزار ہو جائیں اور اس کے عبادت گزار بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔